अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कप्तान ने पूरे सिस्टम को सूली पर लटका दिया है। आज उमरताब बंदयाल ने जनरल बाजवा का दिया गया NRO-2 और जनरल आसिम मुनीर का प्रोजेक्ट अनवारुल हक काकड़, इन दोनों प्रोजेक्ट्स को उड़ा दिया है। पंजाबी में कहते हैं कि जिथे दी खोती उथे आन खलोती। फिर एक और जुमला बोला जाता है कि खोती बोर्ड थले। फिर उर्दू में कहते हैं कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो इन तीनों मुहावरों का एक ही मतलब है कि सफ़र जहां से शुरू हुआ था, जो मनहूस चेहरे थे, जो करप्ट माफियाज थे, जो गंद मुंह पर मला हुआ था, जिसे तरामीम के ज़रिए साफ़ किया गया था, उमरताब बंदयाल ने आज वो सारे का सारा गंद दोबारा इनके मुंह पर मल दिया है। आज से ये दोबारा गंदे के गंदे रह गए हैं। कोई कामयाबी नहीं मिली, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उल्टा जूते खाए। मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि NRO-2 लिया, बदनामी का कलंक माथे पर लगाया। नून लीग एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी नाजरीन कराम, पंजाब के अंदर ये जीत सकते थे। इमरान खान की इतनी करैक्टर असैसिनेशन की गई और महंगाई के जिन को जिस तरह से उछाला गया, मीडिया को एक पल सुकून नहीं था। माइक लोगों के मुंह में घुसेड़े जाते थे, एंकर्स माइक लोगों के मुंह में दे देते थे और कहते थे कि चीनी 80 रुपये किलो, पेट्रोल 148 रुपये लीटर। हाय अल्लाह, तौबा, शर्म नहीं आई, तुम्हारा दिल नहीं जला, तुम्हें खौफ नहीं आया 2 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया। ऐसे मुंह में डालते थे माइक और पूरा मीडिया मातम करता था। इस कदर मातम के लोग इमरान खान से नफरत करना शुरू हो गए थे और लोग कहते थे ये है तब्दीली। अब ये सारे जूते खा के अपनी सियासत का बेड़ा गर्क करके, यहाँ तक कि सीनियर तरीन सहाफ़ी कहते हैं, वो लिफाफा सहाफ़ी, वो तबका मलामतिया अब ये कहने पर मजबूर हो गया है कि नवाज शरीफ आज गवाल मंडी से भी जीत जाए तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। तो ये हालत हो गई है नून लीग की और कैदी नंबर 804 ने इनका ये हाल कर दिया है। तो इतने जूते खा के फिर खोती बोर्ड थले आन खड़ी है। नाज़रीन इकराम, ये इन्होंने जो NRO-2 जो है वो लिया था, वो रिवर्स हो गया है, सब कुछ वापस आ गया है। ये जो अनवारुल हक काकड़ को लाया गया, इन पर एक नायब की इंक्वायरी थी। इन्होंने एक NGO बनाई थी जिसके ज़रिए ये पैसे मंगवाते थे बाहर से। ये एक बड़ा तरीका होता है आजकल पाकिस्तान के अंदर, जितने भी सेकुलर लिबरल लोग अपने आप को समझते हैं या कुछ मजहबी तंजीमें भी हैं, वो खिदमत की आड़ में NGOs बनाती हैं, पैसे कमाते हैं, पैसे खाते भी हैं। तो काकड़ साहब पर भी नैब इंक्वायरी थी और चूंकि वो 50 करोड़ रुपए से कम थी जब वो वजीर आज़म बने, उस दिन वो इंक्वायरी बंद की गई। अब इनके खिलाफ भी दोबारा इंक्वायरी खुल चुकी है। तो जनरल बाजवा का जो प्रोजेक्ट था कि शहबाज शरीफ बड़ा मेहनती है, सुबह सवेरे उठ जाता है, शहबाज स्पीड से काम करता है, ये बड़ा काबिल है, तो आज जनरल बाजवा का लगाया हुआ पौधा भी उमरताब बंदयाल ने उखेड़ कर फेंक दिया है। कुछ दीगर चीज़ें और फैक्ट्स भी हैं जो नाजरीन कराम मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाजरीन कराम, नैब तरामीम से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है उसमें 5 साबिक वज़राए आज़म भी हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। इसके अलावा नवाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, फजलुर रहमान, मरियम नवाज़। आपको पता है कि मरियम नवाज़ की सज़ा ख़त्म की थी जस्टिस आमिर फ़ारूक ने। फिर नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी, फरियाल तालपुर, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, मियाँ जावेद लतीफ़, मखदूम, खुसरू बख्तियार, आमिर महमूद कियानी, अकरम दुरानी, सलीम मांडवी वाला, नूर आलम खान, यूनिवर्सल लोटा, नवाब असलम रईसानी, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान, नवाब सना ज़ीरी, ये भी साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान, बरजीस ताहिर, नवाब अली वसान, शर्जील इनाम मेमन, अनवारुल हक काकड़, लियाकत जतोई, अमीर मकाम। तो ये कुछ बड़े नाम हैं जिन्होंने इन तरामीम से फ़ायदा उठाया। नाज़रीन कराम, मैं एक फैक्ट भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। इंतज़ार हुसैन पंजोथा, ये इमरान खान के वकील हैं, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद इमरान खान के लिए आपके दिल में इज़्ज़त और रुतबा मज़ीद बढ़ जाएगा, क्योंकि इन तरामीम से इमरान खान की ज़ात को अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में बराह रास्त फ़ायदा पहुँचता था। इमरान खान के ख़िलाफ़ दोनों केसेस में इल्ज़ाम 50 करोड़ रुपये से कम मालियत के थे। इस बाबत मुतअद्दिद बार इमरान खान को लीगल टीम की जानिब से ये मशवरा भी दिया गया कि ये 50 करोड़ वाली तरमीम की हद तक अपना केस वापस ले लें, लेकिन
پاکستان کے اصل بیٹے عمران خان نے کہا کہ میں اپنے وقتی فائدے کے لیے پاکستان کی عوام کا نقصان نہیں کروں گا، میں اپنے خلاف دونوں کیسز کو میرٹ پر لڑ کر جیتوں گا کیونکہ میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں۔ تو عمران خان چاہتا تو خود کو بچا سکتا تھا، اس نے کہا نہیں، یہ دنیا میں نہیں ہوا ہوگا۔ آج ناظرین کرام، میں نے ایک کلپ سنا انٹرنیٹ پر، ایک بھارت کا مسلمان تھا، وہاں کے ایک ہندو اینکر نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ مسلمان ہیں یا آپ بھارتی ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں ہندوستانی مسلمان ہوں۔ بار بار اس کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ تنگ کیا جائے، تو اس نے کہا کہ جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں ہندوستانی بھارتی مسلمان ہوں۔ اس بات پر میں فخر کرتا ہوں اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں پاکستانی مسلمان نہیں ہوں۔ اگر میں پاکستانی مسلمان ہوتا تو آج میں بھی چینی 250 روپے کلو خرید رہا ہوتا۔ اگر میں پاکستانی مسلمان ہوتا تو میں آج دودھ والا پانی والا دودھ 250 روپے کلو خرید رہا ہوتا، جو آج میں 40 روپے کلو یہاں سے خرید رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر میں پاکستانی مسلمان ہوتا تو آج میرا لیڈر عمران خان، سابق وزیر اعظم، وہ جیل میں سڑ رہا ہوتا۔ اس نے کہا وہ تو اپنے بہترین کھلاڑی، اپنے ہیرو، اپنے محسن، جس نے مسلمانوں کی جنگ لڑی، پاکستان کا امیج کہاں سے کہاں پہنچایا، اس کو جیل میں ڈال رہے ہیں۔ تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں پاکستانی مسلمان نہیں ہوں، جہاں پہ بہنوں بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، یقین کریں مجھے اس ویڈیو نے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ دوسری جانب نواز شریف کی واپسی کو بھی بریکیں لگ سکتی ہیں اور نواز شریف دوبارہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف کے پلیٹلیٹس اچانک دوبارہ گر سکتے ہیں کیونکہ نواز شریف کی کرپشن کی انکوائری دوبارہ کھل گئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیرون ملک اثاثوں کی دستاویزات جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کیس کا حصہ نہیں بن سکتی، یہ نیب ترامیم تھیں۔ ایک یہ بھی تھا کہ بے نامی دار کا مطلب نئی ترامیم میں تبدیل کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ بار ثبوت ملزم سے اتار کر نیب پر ڈالا گیا، یعنی ملزم نے یہ ثبوت نہیں دینے کہ میرے پاس یہ جو پیسہ ہے وہ لیگل طریقے سے آیا ہے، میں نے جائز طریقے سے کمایا ہے، بلکہ یہ نیب کے ذمہ ہوگا، وہ ڈھونڈے گا کہ اس نے ایمانداری سے پیسہ کمایا یا بے ایمانی سے۔ تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، لہٰذا ڈاکٹر عدنان دوبارہ حرکت میں آ سکتے ہیں اور میاں صاحب کے پلیٹلیٹس دوبارہ سے گر سکتے ہیں۔ اور اسد طور اس حوالے سے کہتے ہیں کہ نواز شریف کی خواہش ہے کہ جنرل ندیم انجم DG/ISI رہیں، جنرل ندیم انجم بطور DG/ISI کام کرتے رہیں، ان کو ایکسٹینشن ملے، یہ نواز شریف چاہتے ہیں۔ اب ناظرین اکرام، کل وہ ریٹائر ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے۔ اگر کل ان کو ایکسٹینشن نہیں ملتی، ویسے خبریں یہی ہیں کہ نواز شریف کی خواہش پر انہیں ایکسٹینشن مل چکی ہے، اگر نہیں ملتی تو پھر نواز شریف واپس نہیں آئیں گے کیونکہ ان کو امیدیں جنرل ندیم انجم سے ہیں جو DG/ISI ہیں، اور یہ اسد طور کا دعویٰ ہے۔ دوسری جانب کامران خان کہتے ہیں کہ آج جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد الیکشن تو بھول جائیں، کیونکہ نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری کو یہی تھا کہ اب ہم ڈرائی کلین ہو گئے ہیں، ہم نیک پارسا ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی رولا ہی نہیں ہے، اس لیے الیکشن میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب دوبارہ سب کچھ کھل گیا ہے، اب احتساب ہوگا، اور طاقتوروں نے صحیح ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، انہیں استعمال کر کے پھینک دیا ہے جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے، آپ ناک صاف کرتے ہیں اور ٹیشو پیپر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ نہ وہ قیمتی ہوتا ہے، نہ ہی کوئی جائیدادیں بیچ کر وہ ٹیشو خریدنا پڑتا ہے، 10-20 روپے کا پیکٹ ہوتا ہے، ناک منہ صاف کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، آپ مڑ کر بھی نہیں دیکھتے کہ کہاں گیا۔ اب یہ 13-14 جماعتیں ٹیشو پیپر کی طرح یوز ہوئی ہیں، گند ان سب سے لپیٹا گیا اور پھینک دیا گیا، وہ اور اسی کو کہتے ہیں کہ جتھے دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی۔ تو آج بھی ان کی اوقات اور حیثیت وہی ہوئی ہے، آج بھی وہی کیسز، وہی انکوائریز، وہی سب کچھ ہے۔ اب ہوگا ان کا احتساب، اور احتساب کے نام پر ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ اور کامران خان کہتے ہیں کہ الیکشن تو بھول جائیں، اور جو کاکڑ کو لایا گیا تھا کہ یہ بڑا صاف ستھرا بندہ ہے، تو کاکڑ کے خلاف بھی جاتے جاتے بندیال نے کرارا تھپڑ انہیں رسید کیا ہے، کہ کوئی شک نہیں جسٹس بندیال نے بہت غلطیاں کی ہیں، بہت کچھ کمپرومائز کیا ہے، قاسم سوری کی رولنگ غلط قرار دی، اسی طرح انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئیں، جس طرح خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا، لیکن پھر بھی جاتے جاتے بندیال نے ان کی طبیعت صاف کر دی اور ان کو سبق سیکھنا چاہیے۔ سیاستدان اگر خود ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوں گے تو پھر یہی ہوگا۔ آج آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہی نیب زدہ، وہی کرپشن زدہ، وہی چور چور کے نعرے، تو ان کے پلے تو کچھ نہیں آیا۔ پلی بارگین والا جو قانون تھا وہ بھی آج ختم ہو گیا، لیکن ایک ان کو امید ہے، اور چونکہ کاکڑ صاحب خود بھی اس میں ملوث ہیں تو ہو سکتا ہے، یہ ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں کہ نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کا فیصلہ صرف ایک گراؤنڈ
پر نظر ثانی سے اڑ سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو سپریم کورٹ نہیں چھیڑے گی۔ اب اگلی جب اس پر نظر ثانی ہوگی تو ظاہر بندیال صاحب تو نہیں ہوں گے، اور تیسرے جج منصور علی شاہ تو پہلے ہی اختلافی نوٹ دے چکے ہوں گے۔ تو 2-1 سے یہ فیصلہ ہے۔ بندیال نے کہا کہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، جب انہوں نے اپنا آخری فیصلہ سنانا تھا تو کہا کہ میں اپنا آخری فیصلہ سنا رہا ہوں، اور یہ فیصلہ 2-1 سے ہے۔ اب اگر ناظرین کرام نئے جج کوئی ایسے ڈالے جاتے ہیں تو شاید کوئی نظر ثانی کے اندر کچھ ہو جائے، ورنہ کوئی چانس نہیں ہے۔ جیو کی خبر ہے کہ پلی بارگین کی ترمیم کل عدم قرار، سیاستدانوں پر نئے مقدمات بحال، عمران خان کی نیب ترامیم کے خلاف درخواست منظور۔ 10 ٹوٹل ترامیم تھیں، 10 میں سے 9 ترامیم کو کل عدم قرار دیا ہے۔ ٹوٹل 54 سماعتیں ہوئیں اور اس کے بعد اس کیس کو کل عدم قرار دیا گیا۔ تو کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ جنرل باجوہ کا لگایا ہوا پودا، ان کا دیا ہوا NRO، پاکستان پر مسلط کیے گئے چور ڈاکو جنہوں نے کھل کر لوٹا، اور ان کو یہ تھا کہ لوٹے ہوئے مال کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ اب یہ اگلا حساب دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن پچھلا حساب کھل گیا ہے۔ سیاستدانوں کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ ہاں، جنرل باجوہ کا بھی کچھ نہیں بگڑا، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کچھ نہیں بگڑا، بلکہ اس فیصلے کے بعد موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ ہوا ہے۔ اب یہ جو بڑا اچھل کود رہے تھے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، اب یہ دوبارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پر ہیں۔ ملک کا یا خان کا فائدہ نقصان آپ چھوڑ دیں، اسٹیبلشمنٹ کو بہت فائدہ ہوا ہے اس سے۔ اب ذرا زرداری کود کے دکھائے، اب ذرا بلاول اچھل کے دکھائے، بڑا بھائی چھوٹا بھائی دونوں اچھلیں تو صحیح۔ اب یہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ننگے ہو گئے ہیں، اب یہ انہی کے رحم و کرم پر ہیں۔ واقعی اسٹیبلشمنٹ نے سجی دکھا کے کھبی انہیں ماری ہے، اور ان کی اوقات اور ورت وہی رہ گئی ہے جو آج سے 16 ماہ پہلے تھی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔